اوکے، بہت شکریہ، تھینک یو۔ جی ہمارے ساتھ ہمارے دوست شمشاد سرئی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم شمشاد صاحب، آپ تک آواز آ رہی ہے؟ جی بسم اللہ، آ رہی ہے جناب۔ جی کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ جی، لیا کا تھوڑا سا تاریخی تناظر میں ہمارے سامعین تک۔ ہاں جی، میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کروں گا ایف ایم ریڈیو کی تمام پوری ٹیم کا، جی کہ جنہوں نے یہ اس فورم پر اس آواز کو، اس ڈسکشن کو شروع کیا، تاکہ لیا کی جو ہسٹوریکل جو پوزیشن ہے جی اس کو واضح کرنے میں، جہاں میں سمجھتا ہوں کہ پرنٹ میڈیا کا بھی رول جا رہا ہے، وہاں الیکٹرانک میڈیا میں ایف ایم ریڈیو 89 کا بہت بڑا رول ہے۔ جی تو اس میں آپ لوگوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج آپ نے وہ برننگ ایشو رکھا جس کو آج ڈسکس ہو رہا ہے جو۔ جی تو میرا ایک آرٹیکل تھا جو کہ سوشل سویل میں شائع ہوا تھا، جی تاریخ لیا حقائق کی روشنی میں۔ جی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز ہم نے اس وقت ڈسکس کی تھی اس کا آج ہی وقت تھا اس کو ہائی لائٹ کرنے کا۔ بالکل۔ تو مختار صاحب کہ یہ لیا بہت قدیم جو نا شہر ہے، جی اور 1550 میں تو اس کی کمال خان میرانی نے باقاعدہ بنیاد رکھی۔ اس سے پہلے بھی یہاں آبادی کے آثار موجود ہیں، جی اور جو اینٹیکس یہاں سے مل رہی ہیں صحرا میں سے یا کھدائیوں میں سے، تو وہ ہمارے میوزیم میں موجود ہیں، وہ قبل از مسیح کے مل رہی ہیں۔ جی تو آبادی اس کی بہت قدیم ہے، اور اس کو سات دریاؤں کی سرزمین میں ابن حنیف نے بھی لکھا ہے، جب ہٹھیالیا، رحمان ڈھیری اور یہ بغاوت پہلے تھے، اس وقت بھی لیا ایک بستی کے طور پر پہلے ابھر چکا تھا۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ اس کی مختصراً تاریخ جو ہے وہ 1550 میں کمال خان نے باقاعدہ یہاں بنیاد رکھی، اس کے بعد ادوار چلتے رہے، اور 1799 میں تقریباً سرائیوں کی حکومت یہاں آئی، میاں عبداللہ سرائی ایز اے گورنر وہ یہاں تعینات ہوئے۔ اس وقت اس کی صوبہ کی حیثیت تھی، جہاں گورنر تعینات ہوتے ہیں، جہاں وہ صوبہ تھا۔ تو اس کے بعد پھر وہ 1793 تک انہوں نے حکمرانی کی۔ اس کے بعد محمد خان سدوزئی نے یہاں دور اس کا شروع ہوتا ہے، اور سدوزئی کے بعد انگریز آئے۔ انگریز جب آئے ہیں تو اس وقت جون 1848 کو انہوں نے لیا پر قبضہ کیا، جی، اور 1849 میں پہلی دفعہ لیا کو ضلع کا درجہ دیا گیا انگریز دور میں، جی، اور پھر 1850 میں اسے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بنا دیا گیا۔ اس کو نوٹ کریں جتنے بھی ہمارے لسنر سن رہے ہیں، جی، کہ 1850 میں اسے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کا درجہ دیا گیا، اور کرنل راس لیا کے پہلے کمشنر مقرر ہوئے، جی، جن کی قبر آج بھی ضلع کونسل کے عقبی سائڈ پر سامنے سرکاری باغ کے ساتھ اس کے آثار ابھی تک موجود ہیں، جی، اور ہم نے ان کی تصاویر بھی لی ہوئی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد 1857 میں وہ فوت ہوتا ہے، اور یہی مدفن ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا ہے، جی، دربار شاہ اشرف بغدادی کے بالکل سامنے اس کی قبر کے آثار موجود ہیں۔ جی، ان کے بعد میجر پولک چند ماہ قائم مقام کمشنر رہے۔ انگریز دور میں جو انگریز ڈپٹی کمشنر تعینات ہوئے، ان میں کیپٹن ہالنگز کا نام آتا ہے، مسٹر سیمن کا نام آتا ہے، کیپٹن ملک نیل، کیپٹن میکن اور کیپٹن فینڈرل، کیپٹن پازن، یہ سب ان کے نام آتے ہیں، اور تاریخ میں ان کے نام لیفٹیننٹ سمائل تک کے موجود ہیں۔ جی، تو اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیا کا جو ڈویژنل
ہیڈ کوارٹر تھا اس کی دوبارہ حیثیت کو تسلیم کیا جائے، اور جہاں اگر بہاولپور کے کو کہتے ہیں کہ ان کا دوبارہ تشخص بحال کیا جائے، تو ہم بھی حق بجانے میں کہ لیا کو ڈویژن ہیڈ کوارٹر کا درجہ دوبارہ دیا جائے جو اس کا حق تھا. زبردست زبردست. جی جی بہت شکریہ شمشاد صاحب، آپ نے تاریخی حوالے سے اس کا بیک گراؤنڈ بتایا. جزاک اللہ خیر، اللہ خوش رکھے. تھینک یو سر. اوکے، اللہ حافظ.